تو آپ ایک دفعہ ممبر پہ تشریف فرما ہے، اب پتہ نہیں کوئی مخالف تھا یا کیا تھا، اس نے آ کر ایک مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ اللہ، جو علم کے شہر کا دروازہ ہے وہ صاف کہہ دے کہ مجھے علم نہیں ہے، بڑی ہمت کی بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے، یہی معرفت ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ مگر وہ بے ادب تھا، اس نے کہا اگر آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو اس ممبر پہ کیوں بیٹھے ہیں، اس ممبر پہ کیوں چڑھے ہیں آپ جب آپ کو یہ مسئلہ نہیں معلوم؟ اللہ اللہ، اس کا جو جواب آپ نے عطا فرمایا، سبحان اللہ، ایک ساری حقیقت کھول دی، انسان کی حقیقت، اور پھر اس کے مقابلے میں رحمان کی شان۔ ہر جگہ یہی معرفت کے دروازے کھلتے نظر آتے ہیں۔ فرمایا سعید تو علی ھذا المنبر بقدر علمی ولو سعید تو بقدر جہلی لسعید تو الی السماء، برخوردار میں اپنے علم کی مقدار کے مطابق اس ممبر پہ بیٹھا ہوں جس کے 3 زینے ہیں۔ یہ جو چھوٹا سا ممبر ہے اس پہ میں اپنے علم کے مطابق ہی بیٹھا ہوں، اگر میں اپنی جہالت کے مطابق اپنا مقام ڈھونڈوں، یعنی جو میں نہیں جانتا اس کے مطابق اگر میں چڑھتا اوپر تو آسمان تک پہنچ جاتا۔ اس بات کو سمجھیے، یعنی کہ انسان کا علم تھوڑا ہے، انسان کا علم تھوڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا۔ آپ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ ہمارا علم جتنا ہے اس کے مطابق بیٹھ گئے، اور جو ہمیں علم نہیں ہے جو اللہ کو ہے وہ تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اس کے مطابق اگر ہم مقام ڈھونڈیں تو آسمانوں میں جگہ پائیں۔ ہے تو یہ بات آپ نے کتنی حقیقت آمیز بات ارشاد فرمائی، وہ شخص دم بخود رہ گیا۔ آپ ظاہر علم کا سمندر تھے اور آپ اجتہاد اعظم پر فائز تھے، آپ مجتہد بھی تھے، مجتہد مطلق ہیں، تمام اصحاب اجتہاد کی صلاحیتوں سے بہرہ تھے، اور آپ کا مقام جو تھا وہ ابھی آپ سن رہے ہیں۔ تو اسی لیے آپ اختلاف کرتے تھے، بعض مسائل میں اپنی رائے دیتے تھے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ کسی بڑے سے اور افضل سے اختلاف ہو، کوئی چھوٹا بڑے سے اختلاف کرے، کیونکہ جب اجتہاد کے مقام پہ کوئی فائز ہو تو اختلاف کا حق رکھتا ہے۔ حضرت علی کا اپنا علم مستقل تھا، اس لیے آپ کبھی کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے اختلاف کرتے، اور پھر مشورے بھی آپ دیتے رہے ان کے ادوار میں۔ ایک موقع پر آپ اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے ایک فقہی مسئلہ بیان کیا، یہ اختلاف سے فقہیات میں ہوتا تھا، عقائد میں نہیں، فقہیات مسائل کے اندر آپ نے ایک فقہی مسئلہ بیان کیا لوگوں کے جھمگٹے میں، اور کہا کہ یہ جو باندی جس سے اس کے آقا کی اولاد ہو جاتی ہے، عمر کہتے تھے کہ اس کی بیع جائز نہیں، وہ باندی کو بیچ نہیں سکتا کیونکہ اس کی اولاد ہو چکی ہے، مگر ارا بیعہن، لوگوں میں کہتا ہوں کہ اس کی بیع جائز ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کی بیع اس کو فروخت کرنا جائز ہے۔ یہ بات آپ نے فرمائی اپنے اجتہاد سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ان کے ساتھ تھا اور لوگوں نے وہ بھی سن رکھا تھا۔ ادھر جب آپ نے یہ بات فرمائی، اب جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھو عاجزی اور انکساری، دیکھو ان ہستیوں کا مقام دیکھیں کہ لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا ابو عبید، وہ کہنے لگا یا علی رائیوں کا مال جماعت احب الینا من رائے کا وحدہ کا، جناب علی شیر خدا آپ کی وہ رائے جو سب کے ساتھ ہے اور جس میں حضرت عمر بھی ہیں، وہ رائے ہمیں زیادہ محبوب ہے اس رائے سے جس پہ آپ منفرد ہو گئے ہیں۔ آپ اس رائے میں بالکل منفرد ہو گئے ہیں، آپ نے اس کو جائز قرار دیا اس مسئلے کو، اور ہم بالعموم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تقلید کرتے ہیں اور اس میں ناجائز کہتے ہیں جیسے وہ فرماتے تھے، تو ہمیں تو وہی پسند۔ سن لیجئے، یہ تقلید بھی پتہ چل رہی ہے، صحابہ کرام کے زمانے سے لوگ خاص لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے تھے اور ان کی رائے، ان کی فقہ پہ عمل کرتے تھے۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم نے یہ ایک فقہ کو کیوں اپنا لیا، اس کو کیوں اپنا، اس کو کیوں نہیں لیا، اس کو کیوں نہیں لیا، اور آج لوگوں کو یہ باقاعدہ تبلیغ کی جا رہی ہے جو تمہیں اچھا لگے وہ اپناؤ۔ یہ حال ہو گیا بھئی، جیسے چاہو نماز پڑھو، جس مسئلے پہ چاہو عمل کرو، ایسا پہلے بھی نہیں ہوتا تھا۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات حضرت علی سے کہ ہمیں آپ کی یہ رائے پسند نہیں، ہمیں وہی رائے پسند ہے جو جماعت کے ساتھ ہے آپ کی رائے۔ تو حضرت علی نے اپنا سر جھکا لیا، فاترک علی، علی نے اپنا سر جھکا لیا، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کے فرمایا لوگوں تم جو رائے رکھتے ہو تم اسی پہ چلو، تم عمر کے ساتھ ہی چلو، اور میں تمہاری مخالفت نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے ساتھیوں کے خلاف نہیں کہنا چاہتا، لہذا میں اپنی رائے واپس لیتا ہوں۔
یہ مقام ہے، غور فرمائیے، یہ عز و انکسار۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس طرح آپ کی سیرت و شخصیت ہمارے سامنے آتی چلی جاتی ہے، علم و حکمت کا ایک باب ہے، کھلتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں موتی اس سے نکلتے ہیں۔ آپ نے جو فیصلے کیے، سبحان اللہ، آپ نے جو کاوشیں فرمائی اور جو جد و جہد فرمائی ہے، اس میں آپ نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، بڑے غم برداشت کیے ہیں۔ آپ ایک بات کہتے تھے، میں جتنا ستایا گیا ہوں، میں جتنا اس راہ میں ستایا گیا ہوں، جتنا لوگوں نے میری مخالفت کی ہے، میں قیامت کے دن پہلا شخص ہوں گا جو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں، اس کے حضور میں اپنا مقدمہ پیش کروں گا، اور بار الہ میں عرض کروں گا، بار الہ مجھے کیوں ستایا گیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ واقعی بڑے مصائب آئے ہیں، اور یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے جناب۔ سادات کی شان بھی آج یہی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ اگر مصائب آئیں اور تکلیفیں آئیں تو پھر اپنے اکابر، اپنے اسلاف کے دامن سے چمٹے رہیں، صبر و شکر کا پیکر بنے رہیں، کیونکہ جہاں مقام، مرتبہ اور نسبت ہوتی ہے وہاں آزمائشیں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا پر بڑی آزمائشیں آئیں، اور بالآخر آپ کو شہید کیا گیا۔